دوستو، ایک طرف وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا کہ 200 میگا واٹ بجلی لگانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور اس کے جواب میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا کہ اگر یہ آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے تو آپ نے ابھی تک کیا کیوں نہیں۔ اس ڈیبیٹ کی طرف تو بعد میں آئیں گے، لیکن پہلے چلتے ہیں گلگت بلتستان کے انتخابات کی طرف، جو صرف چند نشستوں کا معاملہ نہیں بلکہ یہ پاکستان کے جمہوری مستقبل کا امتحان ہے۔ ایک حقیقی الیکشن وہ ہوتا ہے جہاں تمام سیاسی جماعتوں کو برابر کا موقع ملے، جہاں پر امیدوار اپنی بات عوام تک پہنچا سکے، اور جہاں ووٹر بغیر کسی دباؤ کے اپنا فیصلہ کر سکے۔ لیکن آج جو صورتحال گلگت بلتستان میں نظر آ رہی ہے، اس پر سنجیدہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی کے قائدین، وزراء اور بڑے بڑے نام کھل کر کیمپین چلا رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، عوام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف اور اس سے وابستہ قیادت کے بارے میں شکایات سامنے آ رہی ہے کہ انہیں اسی طرح کی آزادی حاصل نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں بلکہ لیول پلینگ فیلڈ کا نام ہے۔ اگر نواز شریف، بلاول بھٹو اور دیگر حکومتی شخصیات عوام کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کر سکتی ہے تو پھر دوسری جماعت کو بھی یہی حق حاصل ہونا چاہیے۔ اگر سب سے بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی یا اس کے رہنماؤں کی سرگرمیوں پر پابندیاں لگتی ہے تو اس سے الیکشن کی ساکھ متاثر ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ اگر نتائج پہلے سے طے شدہ ہے یا کچھ جماعتوں کو خصوصی سہولتیں ملنی ہے تو پھر الیکشن کروانے کا مقصد کیا رہ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں احسن اقبال اور بلاول بھٹو کے مکالمے کی طرف۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ 200 یونٹ بجلی دینا یا اس پر سبسڈی دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، جبکہ بلاول بھٹو نے جواب دیا کہ اگر یہ اتنا آسان ہے تو پھر ابھی تک عوام کو یہ ریلیف کیوں نہیں ملا۔ در حقیقت یہ سوال صرف ان کا ایک دوسرے سے نہیں بلکہ پوری حکمران اشرافیہ سے ہے۔ وفاق میں گزشتہ تقریباً 2-3 سال سے یہی جماعتیں اقتدار میں ہیں۔ عوام پوچھتے ہیں کہ مہنگائی کم کیوں نہیں ہوئی، روزگار کے مواقع کیوں نہیں بڑھے، بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کیوں ہو رہا ہے۔ دوستو، اگر ہم پاکستان کے بنیادی مسائل کو دیکھیں تو یہ بہت سارے، لیکن ان میں سے 5 بڑے شعبے ایسے ہیں جہاں ملک کو آگے جانا چاہیے تھا لیکن ملک پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ پہلی بات معیشت ہے، جہاں عام آدمی کی قوت خرید کم ہوئی ہے اور تعلیم تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ I mean to say quality تعلیم، جہاں کروڑوں نوجوان معیار تعلیم سے محروم ہے۔ اور تیسری بات صحت کا نظام ہے، جو آج بھی عام شہری کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں مشکلات کا شکار ہے۔ چوتھی بات گورننس اور احتساب ہے، جہاں عوام شفافیت اور انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور 5واں بڑا مسئلہ روزگار اور سرمایہ کاری کا ہے، جہاں نوجوان بہتر مواقع کے منتظر ہے۔ یہ وہ شعبے ہیں جن میں پاکستان کو خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کہیں آگے ہونا چاہیے تھا، لیکن انہی جماعتوں کی ملی بھگت کی وجہ سے پاکستان دن بدن ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے اور در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ دوستو، پاکستان کو بنے ہوئے 80 سال ہو چکے ہیں۔ یہی
जमातें मुख्तलिफ चेहरों के साथ, मुख्तलिफ नारों के साथ नस्ल दर नस्ल हम पर मुसल्लत है, हुकूमतें करते हैं, लेकिन अवाम आज भी बुनियादी मसाइल से नबर्द आजमा है। इसलिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम समेत पूरे पाकिस्तान के अवाम को जज्बात के बजाय कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसला करना होगा। हर सियासी जमात और हर रहनुमा को इसके माजी, इसकी पॉलिसियों और इसके अमली इक़दामात की बुनियाद पर परखना होगा। अगर किसी जमात या क़ियादत को अवामी हिमायत हासिल है तो इसका फैसला मैदान में अवाम करे, न कि रुकावटों और पाबंदियों के जरिए।